کرنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اطاعت کرنی چاہیے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو زندگی گزارنے کا طریقہ جو بتائے ہیں اس پر جو ہے ہمیں جو ہے اس کے طریقے کو جو ہے اپنانا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ کیا مسلمان نسل کا نام ہے، تو ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دوسرے مذاہب کی طرف اگر ہم روشنی ڈالیں گے تو اگر ایک جاٹ جو قوم ہے، اگر جاٹ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جاٹ کہلائے گا، ہے نا، جو لنگایت کے دھرم میں اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ لنگایت کہلائے گا۔ تو لیکن یہاں پر اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو مسلمان جو ہے نہیں ہو سکتا تب تک جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا، یعنی کہ تب تک جو ہے اللہ کے احکامات کو پابندی نہیں کرتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائیں وہ طریقے پر نہیں چلتا، تو جب تک انہیں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھیے کہ کوئی شخص اگر جو ہے مسلمانوں کے سر کا کھاتا ہے، مسلمانوں کے سر کا پہنتا ہے نا، تو مسلمانوں کے سر کا لباس پہنتا ہے، تو لیکن جو ہے اس لباس کی بنیاد پر، اس کھانے کی بنیاد پر جو ہے کسی کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو ہے مسلمان تبھی ہوتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے۔ تو ایمان یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جو ہے جان کر، سمجھ کر، دل سے قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، تو یہ ہے اصل ایمان۔ سب سے پہلے اگر ہم کو جو ہے اسلام کے مطابق عمل کرنا ہے تو سب سے پہلی ضرورت کیا ہے بولے تو علم کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم کو جو ہے کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو جو ہے اگر نماز ہی پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم کو علم کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم کسی مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ جو ہے کس کا ہے بولے تو علم اور عمل کا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر دکھنے میں اگر کوئی شخص اگر آپ کو مسلمان دکھ رہا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے اور عمل بھی جو ہے مسلمانوں کا سا نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ علم کی اہمیت ہے، یعنی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو اگر ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے تو ہم جو ہے تو ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے تو ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں، سلیبس کیا ہے دیکھتے ہیں، پریویس کوشچن پیپر دیکھتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے جب ہم کوئی اگر کھیتی میں جو ہے کام کر رہے ہیں، اگر جو ہے اس کی ہم اگر اچھی خاصی فصل نکالنا ہے تو ہم ایک اچھا بیج بوتے ہیں اور اس کی جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں اور جو ہے اس کو اچھا جو ہے کھاد دیتے ہیں اور کیڑوں مکڑوں سے جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس سے اچھی فصل آتی ہے۔ تو ہم کو یہ تمام چیزیں معلوم ہے، دنیا کے معاملات میں جو ہے کون سا کام کرنے سے ہم کو فائدہ ملتا ہے، کون سا کام کرنے سے نقصان ملتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کا ہم کو علم ہے۔ لیکن ہم جب تک ہم دین کی بات آتی ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں بولے تو ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، یعنی کہ جو کام ہم کو آسان دکھ رہا ہے دین میں وہ کام کر دیں، جو کام ہم کو تھوڑا مشکل دکھ رہا ہے وہ کام جو ہے ہم نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہم کو جو ہے اپنی مرضی نہیں چلانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو احکام ہم کو بتاتے ہیں وہ کام ہم کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر فرماتے ہیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ، یعنی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے والد صاحب جو ہے بتاں بناتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن جو ہے ان کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ڈالے اور ابراہیم علیہ السلام ایک نبی بنائے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم نوح علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں گے کہ ان کا بیٹا جو ہے ایمان نہیں لایا اور وہ جو ہے خدا کے غضب کا مستحق ہوا، تو یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ سب سے پسندیدہ شخص اسلام کے اندر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے۔ تقویٰ ہم کس کو کہیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایک
خاردار جھاڑیوں میں جا رہا سمجھو، ایسے راستے سے جا رہا ہے جہاں پر بہت سارے کانٹے ہیں، بہت سارے جو ہے خار ہیں، تو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو دامن بچاتے ہوئے وہاں سے وہ راستہ پار کرتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اگر دنیا کی اگر ہم زندگی کے دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بھی ہمارے پاس بہت سارے کانٹے ہیں۔ وہ کانٹے کون سے ہیں؟ کس طرح سے موبائل ہے نا، کس طرح سے ماں باپ کی نافرمانی ہے، کس طرح سے جو ہے سوسائٹی کے اندر کوئی برا کام کرنا ہے۔ تو یہ تمام برائیوں سے اگر ہم بچتے ہوئے چلیں گے تو یہی جو ہے تقویٰ ہے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ شخص بھی وہی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے بہت اچھے ایک حافظ صاحب کے بیٹے ہیں، ایک عالم صاحب کے بیٹے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، اس طرح کا جو ہے اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آج جو ہے یہاں پر ایک چیز ہم دیکھیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مسلمان بنا کر پیدا کیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ہو چاہے پوری دنیا ہو، کئی جگہوں پر جو ہے مسلمان آج ہم کو آج ذلیل نظر آتے ہیں، مطلب کمزور نظر آتے ہیں، کیونکہ آج ہم ہندوستان کے اندر اگر ہم دیکھ لیں گے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی کتنی آبادی ہے، تقریباً جو ہے 26 کروڑ آبادی ہے۔ اگر سب جنے ایک کنکر بھی مارے تو پورا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی آبادی رہنے کے باوجود بھی آج جو ہے ہم کسی اور حکومت کے انڈر ہیں، مطلب کوئی اور ہم پر حکومت کر رہا ہے، ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی جو ہے آج مسلمان جو ہے غربت کا شکار ہیں اور کئی سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ کیونکہ آج ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم پر ظلم بھی ہو رہا ہے۔ تو نعوذ باللہ، اللہ تو ایسا نہیں کر سکتا کہ مسلمان رہنے کے باوجود بھی ہم پر جو ہے ذلت رسوائی کریں گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی جو ہے کوئی ایک چیز سفید بھی ہو اور اجلی بھی ہو اور کالی بھی ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا، یعنی کہ مسلمان ہو اور ذلیل ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہم کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی کہ کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ۔ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر بھی جو ہے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ جو ہے مولانا فرماتے ہیں کہ آج ہم جو ہے اصل جو آج جو ہے دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے حاکم مسلمان نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے ہم پر کہیں نہ کہیں ہم جو ہے غلطی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ ہم کو جیسا ایمان لانا ہے ہم ویسا ایمان نہیں لاتے۔ مثال کے طور پر اسلام کے اندر ہے کہ رشوت نہیں لینا، سود نہیں کھانا، ہے نا، جہیز نہیں دینا، ٹھیک ہے، اور ہم کون سی مثال کے طور پر برتھ ڈے پارٹیز کرتے ہیں، ایک رسم ہے، ایک جو ہے ویسٹرن کلچر ہے، پھر بھی ہم کیا ہوتا ہے کریں گے اس طرح سے۔ لیکن جب ہم اسلام کے اندر آتے ہیں تو ہماری مرضی اپنی مرضی نہیں رہتی، ہماری مرضی اپنی مرضی نہیں رہتی۔ اسلام کے اندر آتے ہی جو ہے ہر قدم پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ عمل سے اللہ تعالیٰ ہمارا خدا ہم سے راضی ہوتا ہے یا نہیں، ہمارا یہ ہم جو بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ طریقے کو اپنا رہے ہیں، یہ طریقہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ملتا ہے تو ہم اس کو چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو ہم اس کو چھوڑنا ہے، وہاں پر اپنی مرضی ہم کو نہیں چلانا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ آج ہم مسلمانوں آج ہم دیکھیں گے کہ آج مسلمان جو ہے ذلیل و خوار اس لیے ہیں کہ جو ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آج میں جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، آج میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، آج کے بعد جو ہے میری کوئی مرضی نہیں چلیں گی، میرا کوئی حکم نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، میری کوئی عقل نہیں دوڑائیں جائیں گی، نہ ہی میں جو ہے کوئی خاندان کے رسم و رواج کو فالو کروں گا، ٹھیک ہے، نہ ہی جو ہے کسی فرد کے کسی اچھے شخص ہیں، بہت اچھے شخص ہیں، نہ ہی ان کو فالو کروں گا۔ کئی سارے آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کے رسم و رواج آج کل چلتے آ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اسلام سے بالکل خلاف ہے۔ کئی سارے جو آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے رسم و رواج ہیں جو آج ہم کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہم کو بہت سارے جو ہے غور کا مقام ہے۔ آج ہم
یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہے علم کی جو ہے ریسورس ہے وہ ہمارا جو ہے قرآن مجید ہے۔ یہاں پر قرآن مجید علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے ہر مسلمان پر جو ہے 5 حقوق ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 حقوق۔ پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو اللہ کی کتاب ماننا، دوسرا جو ہے اس کی تصحیح و تلاوت کرنا، تیسرا جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا، غور فکر سے پڑھنا، اور چوتھا جو ہے اس پر عمل کرنا، اور پانچواں جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 5 حقوق جو ہے آج ہر مسلمان پر جو ہے یہ 5 حقوق فرض ہیں۔ لیکن اگر ہم اس قرآن کے ان 5 حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو یقیناً جو ہم اللہ کے غضب میں گر جائیں گے۔ تو آج جو ہے ہم جو ہے قرآن کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم انگریزی پڑھتے ہیں، آج انگلش کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہمارے سلیبس میں انگلش ہم سیکھ گئے، کنڑا کا پیپر لکھنا ہے 10th میں، کنڑا ہم پڑھ کے سیکھ گئے۔ تو دیکھیے نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمازوں کے اندر آپ خوشی اور خضوع آنا ضروری ہے۔ ہم ایسا نہیں ہونا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مول صاحب الحمد کا سورہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارا ذہن کہیں اور ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا فل کنسنٹریشن نماز کے اندر ہونا ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے ہم جو ہے عربی کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ مول صاحب جو ہے قرآن میں نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کا منیمم جو ہے ہم کو ایٹ لیسٹ ترجمہ تو ہمارے ذہن میں اس کا ریفلیکٹ ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر جو ہے نمازوں کے اندر خوشی اور خضوع آئیں گا کہ قرآن میں جو ہے نمازوں کے اندر کون سا سورہ جو ہے پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، میں اس آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی ان کے رب کی طرف سے، تو ان پر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلی قوموں کی مثال دیتے ہیں کہ اگر وہ تورات کی جو ہے اطاعت کرتے اور انجیل کی اطاعت کرتے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی رزق برساتا اور زمین سے بھی جو ہے رزق ابلتا۔ اگر ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل کو جو ہے آسمان سے کھانا آتا تھا، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر ہم قرآن کی اطاعت نہیں کریں گے، قرآن کو دوسروں تک اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں۔ ایک جگہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک بستی پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے غضب کا، عذاب کا جو ہے فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ فرشتہ آتا عذاب کا وہ بستی پر اور آ کر جو ہے دیکھتا ہے اور واپس چلے آتا ہے، عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ کو عذاب کا حکم دیا گیا تھا، آپ کیوں نہیں کرے؟ تو فرشتہ فرماتا ہے کہ وہ بستی میں ایک شخص ایسا ہے جو دن اور رات آپ کی عبادت میں لگا ہوا ہے نا، پلک جھپکنے پر بھی جو ہے وہ آپ کی عبادت سے قاصر نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب جو ہے اس شخص سے ہی شروع کرو۔ ایسا کیوں؟ دوسروں کو نہیں بول رہا تھا، ٹھیک ہے، دوسروں کو نہیں بول رہا تھا۔ تو یہاں پر ایک دعوت دین کا جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا، کیونکہ آج ہمارے کچھ نان مسلم فرینڈس رہتے ہیں، ہمارے گھر کے بعد کئی جو ہے نان مسلمس رہتے ہیں جن کو ایک خدا کا علم نہیں، آخرت نہیں معلوم، رسول نہیں معلوم، ان کے لیے کیا ہدایت قرآن کیا دی گئی ہے وہ تک نہیں معلوم۔ تو ہم کو پہنچانا ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے پر ذمہ داری ہے۔ تو ہم یہ کام دعوتی دین کا کام بھی ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ایک چیز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سمجھو کہ اگر سی ایم کا لیٹر آپ کو آ گیا کنڑا کے اندر،
تو آپ اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے بہت بے چین رہتے ہیں، کیونکہ چیف منسٹر کا لیٹر اور وہی میرے لیے، تو آپ کی بے چینی کیسی رہتی ہے؟ اگر کنڑ میں نہیں سمجھ میں آئے تو بھی کیا بھی کرتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے عربی کے اندر، اور جو ہے آج ہم اس کو اگر ہم پیچھے اگر ہم چھوڑیں گے، اس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے، قرآن کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے، مطلب ایٹ لیسٹ قرآن جو ہے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اگر ہم وہ طریقے کو اگر ہم جانے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ جو ہے ہم زندگی صحیح طریقے سے گزار ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ہم دیکھو کس سے بھی الیکٹرانک ڈیوائسز آتے ہیں، مثال کے طور پر موبائل ہے، واشنگ مشین ہے نا، کمپیوٹر ہے، اگر تم مارکیٹ سے خریدیں گے تو اس کے ساتھ ایک مینول انسٹرکشن آتا ہے کہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا، کون سا بٹن کا فنکشن کیا ہے، آن کا بٹن کون سا ہے، اس کو فاسٹ کرنے کا کون سا ہے، سلو کرنے کا کون سا ہے۔ تو اگر ہم وہ مینول انسٹرکشن کے حساب سے اگر ہم اس کو آپریٹ کریں گے تو مشین صحیح طریقے سے آپریٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو مینول انسٹرکشن کے اگینسٹ جائیں گے تو مشین خراب ہو جاتی ہے، خراب ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ٹھیک اسی طرح سے تو اگر ہم قرآن اگر ہم جو ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا احکامات ہم کو نازل کیے ہیں، اگر ہم اس کو نہیں جان کر اگر ہم زندگی گزاریں گے، یقیناً ہماری زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گر گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے گزر گئے تھے۔ یعنی کہ اگر ہم قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ذلت، محتاجی اور جو ہے مسلط کر دیتا ہے، کہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جو ہے ہم جو ہے دوسروں کے لیے محتاج بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج مسلمان جو ہے آج اس ہندوستان کے اندر بھی ہیں، ذلیل و خوار اس لیے ہیں کیونکہ آج ہم جو ہے قرآن پر جو ہے عمل کرنا ہم جو ہے چھوڑ دیے ہیں۔ تو یہ جو ہے اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے اس پر ظلم ہوگا۔ تو اصل میں مسلمان کسے کہتے ہیں بولیے؟ ایمان لائے ہے نا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے معنی ہیں اطاعت اور فرمانبرداری کے، ہے نا، اطاعت اور فرمانبرداری کے۔ مسلمان کے معنی ہیں مطیع اور فرمانبردار، ہے نا۔ ڈرائیو مانے چلانا، ڈرائیور کس کو بولتے ہیں؟ چلانے والے کو۔ ٹھیک اسی طرح سے اسلام مانے فرمانبرداری کے، اور فرمانبرداری کرنے والے کو مسلمان بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب آدمی مسلمان بنتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے کئی سارے یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے سرنڈر کرتا ہے، کہ مطلب اس کا اپنا جو ہے خود مختاری اس کی ختم ہو جاتی ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں رہتا، اس کے بعد نے اپنا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ کلمہ طیبہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم پڑھتے ہی جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ پڑھتے ہی جو ہے مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ہمارا ایک بہت بڑا جو ہے عہد ہے۔ یہ جو ہے کلمہ اتنا وزندار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے ایک بندہ ہے کہ انہیں زمین و آسمان سے لے کر اس کے نیکیاں اتنے زیادہ ہیں کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی جگہ ہے نا اتنے زیادہ انہیں نیکیاں کریا، لیکن اگر اس کے اندر ایک دانہ بھی، یہاں پر سنو تھوڑا غور سے، کہ اگر انہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شرک کیا
تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس شرک کو معاف نہیں کریں گا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر دو مثالیں دیتا ہے، ایک ہے کلمہ طیبہ اور دوسرا ہے جو ہے کلمہ خبیثہ۔ اس کی مثال جو ہے دو درختوں کی مثال دیتا ہے کہ ایک درخت وہ ہوتا ہے جو مضبوط درخت، پائیدار درخت، جس کی جڑیں جو ہے زمین کے اندر تک جاتی ہیں اور جس کے شاخیں بہت اونچائی تک، آسمانوں تک جاتی ہیں، تو وہ جو ہے کلمہ پڑھنے والے کی مثال ہے۔ اور جو ہے کلمہ خبیثہ کی مثال اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے اندر جو ہے اس جو ہے ایک بذات درخت کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جس کی نہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور نہ شاخیں جو ہے اونچائی تک جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو یہ یہاں پر بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہاں پر تھوڑا اس کو غور سے سنیے۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہاں پر سنو جی تھوڑا غور سے، کلمہ طیب پر جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ ان کو ایک مضبوط قول کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات اور جماؤ بخشے گا، اور ان کے مقابلے میں وہ ظالم لوگ جو کلمہ خبیثہ کو مانیں گے اللہ ان کی ساری کوششوں کو بھٹکا دے گا، وہ کبھی کوئی سیدھا کام نہ کریں گے جس سے دنیا یا آخرت میں کوئی اچھا پھل پیدا ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کلمہ طیب کو جو مانتے ہیں ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک مضبوطی عطا کریں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے قدموں کو جمائیں گا دنیا کے اندر۔ اور جو کلمہ خبیثہ پر، یعنی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر، کلمہ طیب کو چھوڑ کر کوئی اور بھی منتر پڑھنے، ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے کوئی صحیح کام نہیں کر سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر حکومت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کلمہ خبیثہ کو پڑھنے والوں کو دیا ہے۔ آج سب سے بڑا امیر آدمی کون ہے ہندوستان کے اندر؟ امبانی ہے۔ دولت بھی اللہ تعالیٰ ایک کلمہ خبیثہ پڑھنے والوں کو دیا۔ پرائم منسٹر ہندوستان کا کون؟ نریندر مودی۔ حکومت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کلمہ خبیثہ پڑھنے والوں کو دیا۔ پر ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو ذلیل و خوار نہیں کریں گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قدموں کو جمائیں گا۔ لیکن پھر بھی جو ہے آج ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج ہم جو ہے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر آج ہم انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو فالو بھی کریں، اس پر چل رہے ہیں۔ تو آج اس کا یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا نتیجہ مطلب یہ تو یہی چیز ہے کہ آج جو ہے ہم جو بھی ہم مطلب رسم و رواج ہیں یا یہ چلتے آ رہا ہے کسی بڑوں کی باتیں ہیں، ہے نا، اور کئی سارے معاملات ہیں جہاں پر جو ہے ہم احکامات کو ڈھیل دے دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آج ہم دیکھیں گے کلمہ خبیثہ کو ماننے والے ہم کو دکھتے تو بہت اچھے ہیں نظروں سے، اوپر سے دکھائی تو اچھے دیتے ہیں، لیکن اندر سے اگر تم ان کے دلوں کو دیکھیں گے تو ان کے اندر جو ہے آگ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے جو ہے نفرت کرتے ہیں، ان کے گھر جو ہے اجڑ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یوگی آدتیہ ناتھ کی مثال لیجئے، یو پی کا سی ایم ہے، جب ریسنٹلی لاک ڈاؤن میں اس کے باپ کا انتقال ہوا، میت میں نہیں جا سکا، کرونا ہے بول کر۔ ریسنٹلی نریندر مودی ادھر ہے اور ماں اس کی گجرات میں، مودی ہے دلی میں، ماں کی خدمت کون کرنا؟ مطلب گھر پورے بگڑ چکے ہیں، دکھتا انہیں مطلب ظاہری طور پر بہت اچھے دکھ رہے ہیں، ارے وہی پی ایم ہے، ارے وہی سی ایم ہے، لیکن ان کی گھروں کی حالت دیکھیں کہ پورے بگڑ چکے ہیں۔ کوئی جو ہے ایک دوسرے کے اندر محبت نہیں ہے، صرف خالی جب جائیں گا چپ خالی فوٹو کھنچانے کے لیے جو ہے خالی ذرا شال پہنائیں گا، وہ کریں گا، واپس چلے جائیں گا۔ تو ظاہری طور پر تم کو دکھیں گا، ایک سٹیوں کے اندر اگر تم شہروں کو بھی دیکھیں گے، ارے نیو یارک سٹی ہے، واشنگٹن سٹی ہے، اس طرح سے ظاہری طور پر دکھیں گے، لیکن اندرونی طور پر جو ہے ان کے پورے زندگیاں جو ہے تباہ ہو چکے ہیں۔ اور اگر تم سوسائڈ ریشو اگر دیکھیں گے، سب سے زیادہ ریشو جو ہے امریکہ میں، یورپین یونین، یورپین کنٹری، دکھنے میں تو بہت اچھے دکھیں گے، کیا اچھے شہر ہیں، لیکن
سوسائڈ ریشو خودکشی جو ہے سب سے زیادہ انہی شہروں میں ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے لوگ خدا کو چھوڑ کر ایمان لاتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے جب ظاہری ہے جو تو ہم کو نظر آتا ہے، لیکن اندرونی طور پر جو ہے طلاق کے اگر تم ریشو دیکھیں گے کہ تو سب سے زیادہ طلاق جو ہے صرف نان مسلمس کے اندر ہوتا ہے، خودکشی وہیں پر ہوتی ہے نا۔ اور جو ہے دوسرے بھی کئی ساری چیزیں، اور سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ سکون غائب کر دیتا ہے، سکون نہیں رہتا ویسے لوگوں کو، تم دیکھیں گے تو قلبی سکون جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ کہیں میں ہے؟ ہاں، قرآن پڑھنے میں ہے، ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا ذکر بولتے بہت ساری قرآن ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو تمام چیزیں، اور جب باہر جاتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، مطلب ہر حال میں جو ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہی جو ہے اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پڑھنے میں جو ہے یہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ہم ایک مقصد کے لیے کرتے ہیں، کہ آج ہم جو ہے پین بھی خریدتے ہیں تو ایک مقصد ہوتا ہے پیچھے، اسے لکھنے کا مقصد ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور ہم تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو آج ہم جو ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی، کلمہ پڑھنے کا بھی ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی کہ جو ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ کسان جس طرح سے جو ہے مطلب ہم یہاں پر جس طرح سے بوئیں گے آخرت میں اسی طرح کا پھل ہم کو ملیں گا، اسی طرح کی فصل ہم کو کاٹنے کو ملیں گے۔ یعنی کہ جس طرح سے فصل بونے کا جو ہے اگر ہم اچھا بوئیں گے، مطلب اچھی اس کی دیکھ بھال کریں گے تو ہم آخرت میں اس کی اچھی سی فصل کاٹیں گے۔ اگر ہم یہاں پر کچھ فصل بونے میں جو ہے اگر ہم دیکھ بھال ہی نہیں کریں گے تو ہماری فصل جو ہے پائیدار نہیں رہیں گی۔ تو یہی جو ہے ہمارا جو ہے مقصد ہے کہ کلمہ پڑھنے کا، کہ ہم جو ہے آخرت میں اچھی فصل ہم کو اگر کاٹنا ہے تو اچھا بیج بوجنا بھی ضروری ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے مین جو ہے یہاں پر اگر ہم کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں جو ہے آخری میں یہی ہے کہ علم اور عمل کی درستگی، یعنی کہ ہم تمام جو ہے قرآن کو بھی پڑھیں، ہم احادیث کو بھی پڑھیں، ہم کتابوں کا مطالعہ بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو پڑھتے ہیں اس کے مطابق جو ہے عمل بھی کریں، کیونکہ آخرت کے اندر مرنے کے بعد جو ہے ہر آدمی سے 5 سوال ہوں گے۔ کون سے ہیں 5 سوال؟ 5 سوال یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنی زندگی کس کام میں گھلائے، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کس کام میں گھلائے۔ دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کے اوقات کو کس کام میں لگائے۔ تیسرا سوال ہوگا کہ تم کو جتنا معلوم تھا، علم تھا، اس پر کہاں تک عمل کرے۔ چوتھا سوال ہوگا پیسے کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کرے۔ 5واں سوال 5، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو جتنا علم ہم کو معلوم ہے، بھائی نمازیں پڑھنا یہ ہم کو معلوم ہے، پھر بھی جو ہے اگر ہم فجر کی نماز، سردی زیادہ ہے کل سے پڑھیں گے، آج عشاء نکو، آج بہت تھک گئے سو رہا ہوں، کل سے پڑھیں گے، اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہی چیز ہے کہ دوستوں کو نہیں ستانا، کسی کو برے القاب سے یاد نہیں کرنا، پھر بھی کسی کو جو ہے گڈا نکٹا اس طرح سے بول دیے، ہے نا۔ قرآن میں ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنا، غیبت بولتے ہیں بد پیچھے برائی نہیں کرنا، پھر بھی ہم کر رہے ہیں، مطلب معلوم ہے نہیں کرنا پھر بھی کر رہے ہیں، ہم مطلب لائٹ لے رہے ہیں سمجھو۔ تو یہی سوال ہوگا کہ تم کو یہ معلوم تھا، تم کو اٹھایا جائے گا، اس کے بعد تم نے جو ہے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر جو ہے اس شخص کی غیبت کی تھی، بتاؤ اس کا جواب کیوں کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مانند ہے۔
جس طرح سے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتے تو جو ہے کسی کی غیبت بھی مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیز ہے کہ تم کو جتنا معلوم تھا اس پر عمل کہاں تک کرے، یہ چیز ہے۔ تو ہمارے علم اور عمل میں جو ہے درستگی ہونا بہت ضروری ہے، تو ہم کو جو بھی چیزیں معلوم ہوتی ہے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور مین جو پوائنٹ ہے یہاں کر، آج ہم سب نوجوان ہیں، نوجوانی کی عمر کو ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نوجوانی کی عمر میں کی گئی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، نوجوانی میں کیے گئے سجدے بہت زیادہ پسند ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اس نوجوانی کو غنیمت جانیں اور جو ہے ہمارے جوانی کا ہر لمحے کو جو ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق جو ہے ہم چلنے کی کوشش کریں۔ تو آج ہم یہ بھی کوشش کریں، اگر کسی کو قرآن پڑھنے مطلب تجوید کے ساتھ اگر نہیں پڑھ سکتے تو اپنا ایک شیڈول بنائیں، قرآن کو تجوید سیکھیں۔ اگر کسی کو تجوید آتی ہے تو آگے چل کر جو ہے اس کا گرامر ہم سیکھ سکتے ہیں قرآن کا، قرآن کو مطلب تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، قرآن کو سمجھنا سیکھیے۔ احادیث پڑھیے، 6 احادیث کی کتابیں ہیں، کون سا مطلب صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے نا، ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے نا، اس طرح سے احادیث کی کتابیں ہیں۔ ڈیلی اگر ہم موبائل کے اندر بھی اسلام 360 ایک ایپ ہے، اسلام 360، شاید آپ سب کو معلوم ہے، بہت اچھا ایپ ہے۔ اس کے اندر جو ہے کئی سارے مصنف کے تراجم موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، اور صحاح ستہ کی احادیث موجود ہیں۔ آپ مارک بھی کر سکتے ہیں، آج ایک حدیث پڑھے، کل سٹارٹ کرتے جو دوسری حدیث ہم کلک کر سکتے ہیں۔ تو ڈیلی ایک حدیث کا مطلب ایک شیڈول بنا لیں کہ عصر کے وقت کبھی بھی ہو آپ کے حساب سے، تو ایک حدیث ہم ڈیلی روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے ہم جو ہے علم اور عمل میں ہم جو ہے ہماری درستگی کو لانا بہت ضروری ہے۔ تو آخر میں جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر جو بھی جو ہے کچھ سیکھنے کی کوشش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو شرف قبولیت عطا کرے اور ہمیں مزید مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مطالعے کے ساتھ ساتھ ہم جو بھی مطالعہ کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔